پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب، خواتین کی دینی تربیت ہو رہی ہے. حج کے ہم ارکان، حج کے احکام، حج کے مناسک کی ادائی کے تعلق سے ARYQTV پہ ایک خوبصورت سلسلہ، ایک خوبصورت سیریز پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جس کا سرنامہ ہے فضائل حج، اور میزبانی کی سعادت ذرۂ ناچیز کے الحمدللہ رب العالمین حصے میں آئی ہے. جناب، بات ہو رہی ہے حج کی فضیلت کے تعلق سے، حج کے فضائل کے تعلق سے، اور بڑی بڑی فضیلتیں ڈسکس کی گئی ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ. آج ہم بات کر رہے ہیں پھینکنے کے تعلق سے، یعنی آج ہم بات کر رہے ہیں رمی کے تعلق سے. رمی جناب بیسیکلی اس کی اصل کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے. جمرہ جمع ہے جمرات، اس کی یعنی جمرہ کی جو جمع ہے وہ جمرات ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو اور پتھروں کو کہا جاتا ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے سے پتھر جو ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے. تو ان پتھروں کو پھینکنا اور شیطان کی جانب پھینکنا، شیطان تو اب وہاں موجود نہیں ہے، اب تو وہاں نشان موجود ہیں، تو سمبلائزڈ ہے جناب یہ سب. اور یہ جو سمبل ہے یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیں راضی کرنا ہے، اور اس نے کہہ دیا ہے تو اس لیے کرنا ہے، اس کے پیاروں کی ادا ہے اس لیے کرنا ہے، سنت ابراہیم علیہ السلام ہے اس لیے کرنا ہے. آج ہم رمی کے تعلق سے بات کریں گے. بہت پیارا موضوع ہے. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ نوجوان نسل کی ہونہار اسکالر، دینی اسکالر موجود ہیں جن کا پیارا سا نام ہے محترمہ زرمینہ ناصر خاکوی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کو ویلکم کرتے ہیں، خوش بہت آمدید شکریہ. کہتے ہیں. اور جو ثنا ہوا ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ، ان کی آواز کی نکھت کو بارہا ہم نے محسوس کیا ہے، اور بڑی خوبی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ، ایک کیف کے ساتھ، جذب کے ساتھ ثنا خوانی کرتی ہیں اور سننے والے کو اپنا مداح بنا لیتی ہیں. اس کی جو بنیادی وجہ ہے میں سمجھتی ہوں کہ ان کی جو آواز کی انفرادیت ہے وہ ہے. تو اللہ پہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ کا ان پہ خاص کرم ہے، اس کے حبیب کی عطا ہے، اور ہم سب انہیں سننا چاہتے ہیں اور آج بھی سنیں گے. ہمارے ساتھ محترمہ سعدیہ عزیر کاظمی موجود ہیں. السلام علیکم. سعدیہ، آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور آپ کی خوبصورت آواز میں آغاز کریں گے. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. یوں شوق رد مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا. احساس کے پردے لہرائے، ایمان کی حرارت تیز ہوئی. احساس کے پردے لہرائے، ایمان کی حرارت تیز ہوئی. سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ
सर अपना सौदा भूल गया, काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया। और जिस वक्त दुआ को हाथ उठी, याद आना सका जो सोचा था। जिस वक्त दुआ को हाथ उठी, याद आना सका जो सोचा था। इज़हारे अक़ीदत की धुन में, इज़हारे तमन्ना भूल गया, काबे पे पड़ी जब पहली नजर, और पहुंचा जो हरम की चौखट पर, एक अब्रे करम ने घेर लिया। पहुंचा जो हरम की चौखट पर, एक अब्रे करम ने घेर लिया। बाकी न रहा ये होश मुझे, क्या मांग लिया क्या भूल गया। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बारकल्लाह, तक़ब्बलल्लाह। हम आपके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह आपकी इन काविशों को, इन अक़ीदतों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हम आपकी समताएँगे। और ज़रमीना मेरी प्यारी बहन, हमें ये बताइए कि रमी जमार से क्या मुराद है, इसकी फ़जीलत। हुज्जाजे कराम जो शैतानों को, शयातीन को कंकरियाँ मार रहे होते हैं, और हम जो उस वक्त एक उनका ख़ास अंदाज़ देखते हैं, एक ख़ास कैफ़ियत देखते हैं, और बाज़ लोग कुछ जो ज़्यादा तैश में होते हैं उनकी कैफ़ियत भी ज़्यादा होती है, तो आप किस तरह उसको समराइज़ करेंगी? बहुत शुक्रिया निदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमी का लफ्ज़ रम्ज़ से निकला है, जिसके मीनिंग्स हैं फेंकना। मनासिक हज के दौरान हुज्जाज कराम शैतान को जो कंकरियाँ मारते हैं, वो जो अमल बहुत अहम रुकन है, अहम पार्ट है मनासिक हज का, उस अमल को रमी जमरात कहा जाता है। ये अमल वाजिब है। हुज्जाज कराम 10 ज़िलहज को इस अमल का आगाज़ करते हैं, और बड़े जमरे की यानी बड़े शैतान को कंकरियाँ मारी जाती हैं। और 11 और 12 ज़िलहज को तीनों जमरात की रमी की जाती है, तीनों शयातीन को कंकरियाँ मारी जाती हैं। और 12 ज़िलहज को अगर किसी का वहाँ स्टे हो गया और गुरूब आफ्ताब हो गया, तो 13 ज़िलहज को भी जमरात की रमी का अमल जारी रहता है। फिर हम देखते हैं कि जैसे आपने एक्साइटमेंट की बात की, तो डेफिनेटली हुज्जाज कराम उस वक्त ये दुआ कर रहे होते हैं रमी जमरात का एहतमाम करते हुए कि या अल्लाह, हमारे इस अमल से शैतान को तकलीफ़ हो और रहमान हमसे राज़ी हो जाए, हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। इसके फ़ज़ाइल की जानिब जाया जाए तो जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दरियाफ़्त किया गया कि रमी जमार क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मफ़हूम हदीस है कि ये वो अमल है जो तुम्हें उस दिन फ़ायदा देगा, सवाब देगा, जब तुम्हें इसकी हाजत होगी। एक और अहदीस मुबारका के मफ़हूम के अकॉर्डिंग ये बात हमारे सामने आती है कि रमी जमार का ये अमल क़यामत के रोज़ हमारे लिए नूर साबित होगा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब दरियाफ़्त किया गया कि हर साल कई हुज्जाज कराम आते हैं इतनी बड़ी तादाद में और कंकरियाँ फेंकते हैं, लेकिन हर साल ये कंकरियाँ कम
ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مقبول کنکریاں ہوتی ہیں وہ اٹھا لی جاتی ہیں ورنہ یہ تمہیں مثل پہاڑ نظر آتی ہیں۔ اللہ اور اکبر۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات بھی ہم تک پہنچتی ہے کہ جو کنکری ماری جاتی ہے ہر کنکری پر ہمارے ایک گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ رب العزت نے سعی، رمی جمرات، یہ طواف وغیرہ اللہ رب العزت نے ان کا حکم جاری فرمایا ہے اپنے ذکر کے لیے۔ تو جب ہم رمی جمرات کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بات ہمارے ذہن میں نقش ہونی چاہیے کہ ہم نے جو ایکسائٹمنٹ دکھانی ہے وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اور ہم نے صرف شیطان کو یہاں کنکری نہیں مارنی بلکہ آل اوور دا لائف بھی اس کو پریکٹس کرنا ہے کہ جہاں جہاں شیطان ہمیں بہکانے کی کوشش کرے گا ہم اس سے دشمنی کا اور نفرت کا ہی اظہار کریں گے۔ شیطان کے حملوں سے ہمیں بچتے رہنا ہے اور اس عمل کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، کیونکہ رمی جمرات کا یہ عمل آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی رمی فرمائی، اور ہم اتباع رسول صلی اللہ علیہ سبحان وآلہ اللہ۔ وسلم کے جذبے سے سرشار ہو کر کلام الہی سے اپنے لبوں کو ترک کر کے اس عمل کو انجام دیتے ہیں اور سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہیں، اس عمل کو مزید تقویت پہنچاتے ہیں۔ کیا بات ہے، حضور نمازیں ملا کے پڑھ رہے ہیں تو ہم ان کی اتباع بے شک۔ فرما رہے ہیں، حضور وقوف عرفہ کر رہے ہیں تو ہم آپ کی اتباع فرما رہے ہیں، بے شک۔ حضور مزدلفہ جا رہے ہیں تو حجاج بھی جا رہے ہیں، اور حضور رمی فرما رہے ہیں تو بے شک۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے تو امت بھی بالکل۔ ایسا کر رہی ہے۔ تو یہ اللہ والوں کی اداؤں کو دہرایا جا رہا ہے۔ شیطان تو وہاں موجود نہیں ہے، فقط نشان ہے۔ حکمت کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ والوں کی اداؤں کو دہرانے کی جب بات ہوئی ان کی اداؤں کو، تو ہم اس لیے دہرا رہے ہوتے ہیں، اس میں جو ہمیں حکمت نظر آتی ہے، جو اسپرٹ اور جو احساس فی زمانہ ہمیں اپنے اندر بیدار کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول فرمایا اور اللہ ہم پہ بھی کرم فرمائے گا اور ہمارے گناہوں کی بخشش عطا فرما دے گا۔ اب یہاں یہ عمل بھی قابل ذکر ہے، اس کو جان لینا بے حد ضروری ہے کہ اس کے پیچھے حکمت کیا کار فرمائے اور اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ ہم جب یہ جانتے ہیں تو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام قافلہ عشاق کے سردار نظر آتے ہیں، ان کی سبحان فیملی اللہ۔ کا بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے سارے ہی مناسک حج کے جو اس کا مقصد ہے، اس کی مقصدیت کے اندر اس روح کو، اس اسپرٹ کو ندا آج ہم سب کو اپنے اندر بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ محض رسم نہ رہ جائے جس کو ہم نے ادا کرنا ہے، بلکہ اس احساس کو اپنے قلب کے اندر جاری کرنا ہے۔ تو ہم جانتے ہیں پہلے آپ کے جو امتحان آپ پہ آئے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، اس کے بعد بیاب ہو گیا وادی میں، وہ اپنی فیملی کو چھوڑ کر، اپنی شیرخوار بچے اور اپنی اہلیہ کو چھوڑ کر آ رہے ہوتے ہیں فقط رضائے الہی کے بے حصول کے شک۔ لیے۔ پھر وہ یہاں میں اختصار کے ساتھ کوٹ کروں گی، مسلسل 3 دن وہ خواب دیکھتے ہیں، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ لے کر، مستند روایات سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ لے کر جا رہے ہوتے ہیں، شیطان ان کو بہکانے کے لیے آتا ہے، آپ جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور ان کو روکنے کے لیے آتا ہے کہ ایک مقام محبوبیت پر فائز نہ ہو جائے اور عشق کے امتحان میں ان کو کامیابی نہ عطا ہو جائے۔ لیکن اللہ والے کہاں رکتے ہیں، وہ کہاں کسی سے ڈرتے ہیں، اور وہ شیطان سے کیوں ڈریں گے؟ تو ہمیں یہاں یہ نظر آتا ہے کہ جب ان کو شیطان تینوں مقامات پر بہکانے کے لیے اور ہرڈلز کریٹ کرنے کے لیے ان کے راستے میں آتا ہے تو وہ رکتے نہیں ہیں، بلکہ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں تینوں مقامات پر، اور اللہ رب العزت نے اس عمل کو مناسک حج کا ایک اہم ترین حصہ بنا دیا، جس کو آج حجاج کرام پرفارم کرتے ہیں یقیناً، اور اس میں ہمیں بیسکلی ان کا توکل اللہ نظر آتا ہے، ان کی سبحان اللہ۔ استقامت نظر آتی ہے، ان کی وفا نظر آتی ہے، ان کی محبت نظر آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی، ان کے بیٹے کے بھی، اور ان کی اہلیہ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ کی بھی، اور بیٹے کائنات کے عظیم ترین باپ ہیں اور ان کے عظیم ترین بیٹے کہ اے میرے والد گرامی آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، یعنی اللہ کا حکم آ گیا ہے تو آپ اس کو کر گزریے، اس عمل کو انجام دیں۔ جو وہاں سمبلز ہیں، بیسکلی ہم یہ عہد کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی میں، سوسائٹی میں، کاروبار میں، روٹین لائف میں جب ہم یہاں واپس آتے ہیں تو ہم نے ان ہتھیاروں سے خود کو لیس کرنا ہے تاکہ جو ہمارے اندر کا شیطان ہے اس نفس کے بت کو، نفس ہمارا کے بت کو ہم پاش کریں، اور وہ ہتھیار کیا ہونے چاہیے؟ وہ اللہ سے محبت کے ہتھیار ہیں، خشیت الہی کے ہتھیار ہیں، استقامت کے، وفا کے، محبت کے، ایمان کے ہتھیار ہیں، سبحان جن اللہ۔ سے ہمیں اپنی شخصیت کو لیس کرنا ہوگا۔ ماشاء اللہ، سلامت رہیے اور اللہ آپ کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں آپ بہت کی، شکریہ۔ میں سپاس گزار ہوں سعدیہ عزیر کاظمی آپ کی، اور آپ کی خوبصورت آواز میں خوبصورت کلام شامل کریں گے جناب۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ شیطان سے دشمنی کا اور نفرت کا اظہار ہے یہ رمی، اور اللہ سے اور اللہ والوں سے محبت کا اظہار ہے یہ رمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم لبیک اللہم
لبیک اللہم لبیک اللہم اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم حج کی توفیق ایک سعادت ہے یہ سعادت خدا کی رحمت ہے اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم آب زمزم پیوں طواف کروں آب زمزم پیوں طواف کروں اب تو بس دل میں یہی حسرت ہے اب تو بس دل میں یہی حسرت ہے حج کی توفیق ایک سعادت ہے یہ سعادت خدا کی رحمت ہے اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم آنا جانا صفا و مروہ پر آنا جانا صفا و مروہ پر حضرت حاجرہ کی سنت ہے حضرت حاجرہ کی سنت ہے حج کی توفیق ایک سعادت ہے یہ سعادت خدا کی رحمت ہے اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم سنگ اسود کو چوم لوں جا کر سنگ اسود کو چوم لوں جا کر یہ ارادہ ہے یہی نیت ہے یہ ارادہ ہے یہی نیت ہے حج کی توفیق ایک سعادت ہے یہ سعادت خدا کی رحمت ہے اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم اس کے گھر کا طواف اور نماز اس کے گھر کا طواف اور نماز مہر سب سے بڑی عبادت ہے مہر سب سے بڑی عبادت ہے حج کی توفیق ایک سعادت ہے یہ سعادت خدا کی رحمت ہے اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم بی پی پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا یوں ہوش و خیرت مفلوج ہوئے دل ذوقِ تماشا